بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم مقام ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصہ بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دگرگوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور وفور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناقہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے زیادہ اس بات پر شادہ و فراح تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت انسید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خوارگی کا زمانہ میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ بولیں، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمینہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمینہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ بوجھوا کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش سے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔